السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور آج کی ہم اپنی اس تربیاتی نشست کے اندر ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے ان کے اس زمین پر تشریف آوری سے پہلے زمین کا نظام کیسے تھا۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر نہیں تھے تو پھر زمین پر کیا تھا۔ تو اس کے متعلق احادیث اور احادیث کی جو مختلف روایات ہیں ان میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ اب کچھ روایات کے مطابق جناب آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے زمین کے اوپر صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات تھی، باقی کچھ بھی نہ تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمین کے اوپر سارا پانی ہی پانی تھا۔ تاہم یہ بھی روایات میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بنانے کے بعد فوراً تو زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ جب آپ کو فرشتوں کے سامنے رکھا گیا، آپ کے جسم اطہر کو، اور فرمایا گیا کہ اسے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس کے سوا۔ جب ابلیس منکر ہوا تو قرآن نے فرمایا کہ یہ من الکافرین، یہ جھٹلانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار کر ابلیس اور شیطان اور لعین کا درجہ دے کر وہاں سے اس کو زمین پر بھیج دیا۔ جب یہ جو کہ ابلیس تھا جب زمین پر آیا تو اس نے زمین پر آتے ہی اس نے زمین پر کیا کیا، کیونکہ یہ ایک جن تھا اور نار سے پیدا ہوا تھا۔ تو جب اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یہ منکرین میں سے ہو گیا، اللہ کے احکامات خداوندی سے انکار کرنے والا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین پر بھیج دیا واپس۔ جب یہ زمین پر واپس آیا تو اس نے زمین پر آتے ہی اپنی تیزی کے ساتھ اپنی نسل کشی پر زور دیا، اور اس نے اولاد شیطان جو ہے وہ پیدا کرنی شروع کر دی، یعنی جنات، پہلے یہ جنات سے ہی تھا تو اور جنات کو تیزی سے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو جنات اور آدم علیہ السلام کو وہاں جنت میں بھیج دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں رہے تو پھر یہاں پر کیونکہ آپ کافی عرصہ تک جنت میں رہے، اور یہاں تک کہ جب آپ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو تب آپ کے ستروں کو کھولا گیا، اور جب آپ کو زمین پر بھیجا گیا تو جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جناب آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے زمین کے اوپر اتنے جنات تھے کہ اگر آسمان سے سوئی بھی گرائی جاتی تو شاید کسی جن کے سر کے اوپر جا گرتی۔ زمین پر اتنے جنات تھے اور پوری زمین کے اوپر جنات کا ہی قبضہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک روح جن کو ایلیا کے نام پہ کہا جاتا ہے، ان کو زمین پر بھیجا گیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام آ کے قوم جنات کو سنایا کہ اللہ رب العزت زمین کے اوپر اپنے نائب کو بھیجنے والا ہے، تو لہٰذا تمہارے لیے رات کو مخصوص کیا گیا ہے، اور تم دن کے وقت تم نے زمین پر نہیں پھیلنا، اور تمہاری جو وسعت ہے وہ رات کو کر دی گئی ہے۔ تو تاہم جب یہ پیغام لے کر حضرت جبریل امین روح زمین پر اترے تو اس وقت جنات بڑے قبائل کی شکل میں زمین پر موجود تھے۔ تو آپ نے 3 قبائل کے بڑے سرداروں کو بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ تو اس میں سے جو تقریباً چند لوگ تھے، جو چند جنات تھے، انہوں نے اللہ کے اس حکم کی فرما برداری اختیار کی، جس میں ایک بڑا قبیلہ ظافر جن کا قبیلہ کہلاتا ہے، قبیلہ ظافر کہلاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے شیاطینی جنات نے اس حکم کی سرکشی کی اور اس حکم کی نافرمانی کی کہ ہم زمین پر آدم اور اس کی اولاد آدم کو نہیں رہنے دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے حکم سے جناب جبریل علیہ السلام نے جنات کے ساتھ جنگ کی، اور اسی جنگ کے اندر قبیلہ ظافر جنات بھی شامل تھے۔ جناب جبریل کے ساتھ مل کے انہوں نے جنات کے ساتھ جنگ کی، اور بڑے بڑے سرکش جنات کو مارا گیا۔
اور یہاں تک کہ ان کو گہری وادیوں میں، سمندر کی تہہ خانوں میں، زمین کی غاروں میں بند کر دیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت تک جنات کو دن اور رات بند رہتے تھے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت شروع ہوئی تو تب ان کے لیے رات کو ان کو آزاد کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ بند ہی رہا کرتے تھے۔ تاہم مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں، تاہم یہ سچ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کے اوپر جو تھے وہ سارے کے سارے جنات تھے، اور جب جنات کو ایسے بند کر دیا گیا تو پھر جناب آدم علیہ السلام کو بعض روایات کے مطابق سری لنکا کے پہاڑوں میں، اور بعض روایات کے مطابق روئے زمین کے مقدس ترین حصے یعنی حجاز مقدس جہاں پر اب کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر آپ کو اتارا گیا، اور آپ نے زمین پر اترتے ہوئے سب سے پہلا کام توبہ کے بعد جو پہلا کام جناب آدم نے زمین پر کیا تو وہ خانہ کعبہ بنایا۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں وہاں پر بیت المعمور میں تیری حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا اور تیرے گھر کا طواف کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، جاؤ اسی طرح کا وہاں پر بھی ایک کعبہ تیار کرو جہاں پر تمہیں نشان ملیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو اب کعبۃ اللہ ہے، جو اب ہمارا قبلہ ہے، اس جگہ پر نشانات ملے، اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر جو عمارت بنائی وہ کیا تھی؟ کعبۃ اللہ تھا، اور اللہ کا گھر تھا، اور آپ نے اس گھر کا باقاعدہ طواف بھی کیا۔ جب آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد آپ نے اس گھر کا، جب اس کعبۃ اللہ کو بنا لیا تو اس گھر کا طواف بھی کیا، اور اس طرح جنات جو تھے وہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع سے، پیدائشی دن سے آدم علیہ السلام کے جو جنات ہیں وہ انسان کے سخت دشمن ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین نے یہ بھی کہا کہ جنات کی تسخیر سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں اور انسان کو بھاری نقصان دے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے مفکرین کی اس میں مختلف رائے ہیں۔ بہرحال ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ روح زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے پہلے زندگی کیسے تھی۔